ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں. کہاں؟ عصر کا وقت ہو گیا. بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی نے بلال کو کہا اذان دے دو, اذان دے دو. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پورا جنگل تھا. حضرت بلال نے پیار سے اذان دی. جیسے اذان ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو, وضو کرو, عصر کی نماز ہونے والی. بولو کون سی نماز ہونے والی؟ اچھا, 2-3 صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے, بولو کیا ہوئے تھے؟ نئے نئے مسلمان. وہ وضو کرے نا تو وضو میں پاؤں برابر نہیں دھوئے. 2-3 نے پاؤں برابر نہیں. اچھا بتاؤ نا, پاؤں برابر نہیں دھوئے تو وضو ہوگا ہمارا؟ وضو میں کتنے فرض ہے؟ ماشاء اللہ بولو نا, وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4. نمبر 1 چہرہ, نمبر 2 ہاتھ, نمبر 3 سر, اور نمبر 4 پاؤں. قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. پھر وہ بات پر آ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دی, ہمارے نبی نے کہا وضو کرو, وضو کرو. سارے صحابہ وضو کرنے لگے. بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا, بولو پاؤں برابر دھویا. اچھا, ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا. اے سنو, ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے ہو گئے, یہ گال لال ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے. اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرتے ہیں اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا ہے, یہ پاؤں جہنم میں چلا جائے گا. یہ پاؤں نہیں, بلند آواز سے بولو نا. اب اکیلا پاؤں تو جہنم میں نہیں جائے گا, مطلب ہے کہ جو وضو برابر نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. بولو نا, جو وضو برابر نہیں کرتا وہ. اب بھاٹینا والوں میں کوئی ایمان کے ساتھ بولنا, یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی وضو برابر نہ کرے, بولو کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 1 مرتبہ بھی کہتے تو چل جاتا, لیکن 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ارے وضو کرتے ہو اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا, یہ جہنمی ہے. اے میرے پیارے دوستو, جو وضو برابر نہ کرے, بولو وہ کون ہے؟ تو جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے کہ وضو تو باہر کی چیز ہے. ارے بولو وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ ارے بولو نا, وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. ہم وضو کس سے لے کرتے ہیں؟ یعنی مین پروجیکٹ کیا ہے؟ نماز. مین عبادت کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز مسجد کے جماعت خانے میں ہوتا اور وضو جماعت خانے کے. ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہاں وضو خانہ ہے. ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا باہر ٹنکی لگی ہوئی ہے, وہاں وضو کر رہے. ہمیشہ وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. بولو وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا وضو برابر نہیں کرے گا تو جہنمی ہوگا. تو میرے وہ بھائی جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے, کتنے بڑے جہنمی ہوں گے. آپ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا میں نماز نہیں پڑھوں تو ہم سے بڑا جہنمی کون ہوگا؟ جو باہر کی چیز میں کمی کرتا ہے تو نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے. اور ایک بات سمجھ لو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ارے بولو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ, نبی نے کہہ دیا جو وضو برابر نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا. تو سوچو باہر کی چیز وضو وہ برابر نہ کرے تو جہنمی. تو جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہوگا اللہ معاف کرے کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی, نام سنا ہے نا آپ نے؟ بولو نا, نام سنا نا. غوث پاک, بولو عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر. جاتے جاتے وصیت کر کے گئے, زندگی کا آخری فتویٰ دے کے گئے, اے بغداد والوں نماز پڑھنا, اے قیامت تک آنے والوں نماز پڑھنا, بغیر نماز کے مت جانا. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر گئے جو نماز چھوڑ کے جائے گا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, آج ہم سب لوگ 2-3 باتوں کا ارادہ کر کے چلے. سب سے پہلے ارادہ کرے کرنے دھرنے والا کون, اور نمبر 2 ارادہ کرے وہ جو بھیڑیا بول کر گیا نا
جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما بولو وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ برباد، آخرت میں بھی برباد ہو گیا اور بولو دنیا میں بھی۔ تو کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ پکا وعدہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ نے اتنا اچھا گھر دے دیا ہم کو، بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ ورنہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، پتھرے لگے ہوئے تھے، آج تو جب باہر آؤ تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پتھروں کو دیکھا تھا۔ آج میرے دوستو اللہ نے اتنی اچھی دیوار ہم کو دے دی، اتنا اچھا مصلی ہم کو دے دیا، اتنی بڑی مسجد ہم کو دے دی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے گھر تو دے دیا ہے، ہم نے ماشاءاللہ مسجد کو شاندار بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم نماز پڑھ کے مسجد کو جاندار بھی تو بنا دو۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا وعدہ کرو۔ اچھا ایک بات آج ہم لوگ جتنے لوگ ہیں نا، بالکل کھل کے بتاتا ہوں، روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے، ہاں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کا 90% لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا دھندا پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، بلکہ کتنے لوگ تو بیچارے قرضے میں ڈوبے جا رہے اور ڈوبے ہی جا رہے، کوئی راستہ ملتا نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں بھائی؟ اور روزی میں پریشان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج ایک راستہ بتاتا ہوں، اور یہ میرا راستہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ راستے میں دیر تو ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ کون کون تیار ہے بھائی روزی کی برکت کے لیے؟ بہت برکت ہوگی، بے حساب برکت ہوگی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ وعدہ کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک کام کرو، ہم اور ہمارا پورا گھر نمازی بن جاؤ۔ بنیں گے انشاءاللہ۔ صرف ہمارے بننے سے نہیں ہوگا، آپ سوچو گے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے گی انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ جب آپ اٹھے ہو نا تو آپ کی بیوی بھی اٹھی ہے فجر میں، آپ کے بچے بھی اٹھے فجر میں، سب لوگ ماشاءاللہ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے سب لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری قسم اللہ کہتا کہ جو نمازی بنے گا اور اس کی فیملی نمازی بنے گی، اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے مت جانا، چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی نا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے 16واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ پڑھو، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بھی نمازی بن جاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دو۔ اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بے حساب روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، اللہ رسول کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے، اس لیے وعدہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے، اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی ہم کو عطا کرے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے تو ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو نا موت کی شام انشاءاللہ۔ ارے بولو نا ہماری نماز قضا۔ اور ایک بار ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا ہمارے نبی کو ہم سے کوئی مطلب کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے نہیں، اور نہیں ہوگی بھائی۔ جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا، تلوے جبریل آ کے چوما کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے ہیں، لیکن آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بس میرے امتی کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ تو میرے دوستو اتنا تو کر لو نا بھائی، یہ کپڑا پہنا آپ نے، پہنا ہے نا کپڑا، کس نے دیا؟ محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا۔ اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا۔ ہم لوگ کم گناہ کرتے، یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہم لوگ؟ زنا کرتے موبائل پہ، چوری ہوتی ہے موبائل پہ، جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ، بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ۔ ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا، لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے، یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے، ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے، یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے۔ اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو وہی محمد، بولو صلی اللہ
ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے، ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے، آپ کو بھی دکھتا ہے، بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. بولو نا اللہ کے رسول میرے کو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا، میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی، اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، ہم کیا مسجد بنائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ تو کہا پتھر ہے. کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو. اس کو لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی، اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی. تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا، آپ سب آمین کہو گے. آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی، یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا، آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا. آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے، بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے بولنے لگتی. جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے، حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے. ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا. کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا. لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے، جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا. انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا. اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا، اپنا بھی دینا. 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ، میرے بچے کا بھی 100 روپیہ، تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، میری بیوی کو بھی مل جائے، میرے بچے کو بھی مل جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو نا. کن کے ہاتھوں سے ملے گا؟ بولو ہمارے آقا. ساتھ میں پڑھو نا، أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا، ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا. ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو کبھی پیاسا. تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں، لوگے نا انشاءاللہ. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا ہے. میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا. کن کو دیا؟ کیا نام امام صاحب آپ کا؟ جی ہمارے مولانا الیاس صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ ضرور وہ کارڈ لے کر جانا. کب پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا. کب پڑھنے کا؟ جمعہ کے دن. کون سے دن؟ عصر کے. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ 80 مرتبہ پڑھنے کا، 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. تو مولانا الیاس نماز کے بعد تقسیم کریں گے، آپ لے کر جانا. عصر میں جیب میں لے کر آنا. جیسے عصر کی نماز ہو جائے، گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کو 80 مرتبہ پڑھ لینا. آپ عصر کی نماز پڑھ کے 80 مرتبہ درود پڑھ کے جاؤ گے، آپ مسجد سے بعد میں نکلو گے، اس سے پہلے اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا پھر ایک مرتبہ کہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بولو نا، بتایا تھا نا کیا ہے؟ قیامت میں کس کو ڈھونڈے اور جب ملے تو کیا کرے؟ ایک بار درود پڑھ لے. چلو ہم بھی درود پاک پڑھ لے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، پورا مجمع بولو صلی اللہ
بلند آواز سے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حمیم محمد بولتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الحفی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.